إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفر إنه كان توابا وقال جل وعلا في مقام آخر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائی تقدیس تمجید اللہ تبارک و تعالی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ اکبر۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، امیر غریب، نوکری کرنے والا، کاروبار کرنے والا، رزق کی فراوانی نہیں، جو کماتے ہیں بچتا نہیں ہے، بعض اوقات بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض لوگ
بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جس نے پیدا کیا ہے اس نے رزق بھی دینا ہے۔ اگر اتنے بڑے جانور کو، ہاتھی کو، اتنا بڑا پیٹ بغیر ڈگری کے، بغیر ہنر کے اس کو رزق دے رہا ہے تو ہمیں بھی دے گا۔ مچھلیوں کو، حشرات الارض کو بغیر ہنر کے، بغیر ڈگری کے رزق دے رہا ہے، ہمیں بھی دے گا۔ کوشش ہمارا کام ہے، جتنی انسان کوشش کر سکتا ہے اس کے مطابق کوشش کرے، عقل حلال کے لیے، حلال کمانے کے لیے، اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے جتنی محنت وہ کر سکتا ہے وہ کرے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ اسباب بتائیں رزق کے، جس کے ساتھ انسان کا رزق فراوانی کی طرف جاتا ہے، رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے، رزق میں اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے۔ وہ اسباب آج میں آپ کے سامنے پیش خدمت کروں گا۔ ان اسباب میں سے پہلا سبب انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، استغفار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ آپ بخشش مانگے، خوب مانگے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقیناً وہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور خوب استغفار کو قبول کرنے والا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، اے نبی آپ اپنی زبان سے کہیں رب اغفر، اے میرے رب مجھے معاف کر، وارحم، مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے کہا واستغفر اللہ، واستغفر اللہ، اللہ معاف فرما دے۔ تو یہ جو بخشش ہے، اپنے گناہوں پہ ندامت ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہے، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنا ہے، یہ اللہ کے سامنے جو التجائیں ہیں، یہ اللہ کے سامنے جو عاجزی اور انکساری ہے، یہ جہاں ہمارے گناہوں کی تلافی کا سبب بنے گی، وہاں ہمارے رزق میں بھی برکت لے کے آئے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ، ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں، واللہ، اللہ کی قسم، انی لاستغفر اللہ فی اليوم واتوب 100 مرۃ، اللہ کی قسم میں ایک دن میں اللہ سے 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ گناہ کوئی نہیں، نبی کے گناہ کوئی نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے نا، نبی معصوم ہے، مگر اس قدر اللہ سے تعلق، اللہ اکبر، قسم کھا کے اپنی قوم کو بتا رہے ہیں، اپنی امت کے لوگوں کو، اللہ کی قسم میں اللہ سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ ہم کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ اور دوسری بات اس حدیث سے یہ پتہ چلی، مجھے آپ یہ بتائیں، اللہ کے رسول اگر قسم نہ بھی کھائیں، عبداللہ بیٹا بات سچی ہے کہ نہیں سچی؟ اللہ کے رسول کی بات سچی ہے، قسم کیوں کھائے؟ تاکہ کہنے والا اور سننے والوں کے دل پر یہ بات لکھ لی، وہ لکھ لے، ثبت ہو جائے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ایک اور روایت میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم مجلس میں ہوتے ہیں، ہم کاؤنٹ کرتے بعض اوقات کہ اللہ کے رسول ایک ایک مجلس میں
70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے یہ کہتے رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ ہماری مجلسیں باتیں، گپیں، غیبتیں، چگلیاں، اتہام بازی، بکواسات پر مشتمل، اللہ اکبر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، اور ان سے بڑھ کر کسی کی مجلس ہو سکتی ہے؟ ان سے بڑھ کر قیمتی مجلس کس کی ہے؟ جس میں اللہ سے 100 مرتبہ استغفار کر اللہ۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ میں اپنے گھر والوں سے بعض اوقات زبان درازی کر جاتا ہوں۔ خواتین بھی غور سے سنیں میری بات۔ یا رسول اللہ، میں بعض اوقات اپنے گھر والوں سے بدتمیزی کر جاتا ہوں، حالانکہ باہر لوگوں کے ساتھ میرا رویہ بہت اچھا ہے۔ یہ نوجوان بچے بھی غور سے سنیں، اور شادی شدہ مرد بھی سنیں میرے سمیت، ٹھیک ہے سلطان بھائی؟ اللہ کے رسول، میرا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ بعض اوقات بدتمیزی والا ہوتا ہے، بدتمیزی کر جاتا ہوں بیگم صاحبہ سے، حالانکہ باہر لوگوں کے ساتھ میرا رویہ ایسا نہیں ہے، میں ان سے بڑی پیار سے محبت سے باتیں کرتا ہوں، میرے لیے کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے ماں باپ قربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حرمت پر اللہ اکبر، ہماری جانیں قربان، ہماری اولادیں کو نہیں ٹو لگائی کس بات میں، کب، کیوں نہیں پوچھا، فرمایا استغفار کیوں نہیں کرتے؟ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے 100 مرتبہ دن میں استغفار کیا، اللہ اکبر۔ پھر گھروں میں برکت ہی ہوگی نا، جب بندہ اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، برکتیں نہیں آئیں گی۔ اور اگر میاں بیوی ہر وقت بچوں کے سامنے لڑتے رہیں گے تو بچے کیا محسوس کریں گے؟ بچے کیا سیکھیں گے؟ بچوں کی کیا تربیت کریں گے ہم؟ اگر ہر وقت ماں باپ پٹ پٹکا لگا کے رکھتے ہیں، ناشتے کی ٹیبل پہ، دوپہر کے کھانے میں، رات کے وقت سونے سے پہلے، وہ لوگ ان کے لیے اس میں سبق ہے، ہم سب کے لیے جو اپنے گھر والوں سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا کی، اللہم اجعلنی، اللہ مجھے ان لوگوں میں شمار کر، اللہ مجھے ان لوگوں میں شمار کر جو نیکی کرتے ہیں تو انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے، ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، سکون آتا ہے، اللہ نے آج میرے سے کوئی نیکی لے، میرے سے کوئی کام لے، مجھ کھوٹے کو اللہ نے استعمال کر لی ہے، اپنے کسی کام میں لگا دیا، اللہ مجھے ان لوگوں میں کر دے، اور اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بھی کر دے جن سے گناہ ہوں اور گناہ کر کے وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی۔ اللہ کے رسول یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو نیکی کریں تو انہیں خوشی ہو۔ کیا ہمیں نماز پڑھ کے خوشی ہوتی ہے؟ پوچھیں اپنے آپ سے۔ کیا ہمیں اپنے بچوں کی ضروریات پوری کر کے خوشی ہوتی ہے؟ کیا ہمیں نیکی کے کوئی کام کر کے دل کو اطمینان آتا ہے؟ اللہ نے میرے سے یہ نیکی کی، اللہ نے مجھے نماز کی آج توفیق دے دی ہے، 5 نمازیں آج میں نے باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نوافل کا اہتمام کر کے پڑھی، اللہ کا فضل ہے میرے اوپر۔ اللہ کے رسول یہ دعا کر، اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے ماسٹر صاحب جو نیکی کرے تو خوشی محسوس کرتے اور گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ معاف کر۔ کتنے لوگ گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ، گناہوں کے گناہ، انہیں اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کہ میں نے قبر کی تاریک رات میں اللہ کو کیا جواب دیا، میں کس طرح اپنے رب کے سامنے جاؤں گا۔ دنیا میں لوگوں کا ڈر محسوس کرتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں، باس کیا کہے گا، چودھری صاحب کی کہیں گے،
شیخ صاحب کی کہنے ہیں، میرا باس مجھے کیا کہے گا؟ اللہ کے سامنے جانے کی حیا نہیں آتی کہ اللہ کے سامنے بھی جانا ہے؟ کیسے جائیں گے اللہ کے سامنے؟ اللہ اکبر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی دے دیا، آپ نے آیات بھی سنی اور اللہ کے رسول کی احادیث بھی سنی۔ اللہ کے رسول ایک ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں استغفار کی برکت کیا، اس کی طاقت کتنی ہے، استغفار کی طاقت کتنی ہے۔ کوئی بھی چیز ہم لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ یا اس کے فوائد کتنے ہوں گے۔ اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے فائدے ہی فائدے، اس کے فائدے ہی فائدے۔ فائدہ کیا ہے؟ سورۃ نوح 29واں سپارہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، خواتین غور سے سنیں میری بات کو، آپس میں باتیں نہ کیا کریں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے معافی مانگا کرو، استغفار کیا کرو، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اس لیے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا، پتہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ اس کی عنایتوں کا اندازہ اس بات سے لگا لیں، دنیا میں ہم کسی کی حق تلفی کریں، معافی مانگ لیتے پھر معاف کریں، یا اپنا ہمارا بچہ گھر کے اندر کوئی گلاس کانچ کا توڑ دے، اگنور کرتے، دوسرا توڑ دے، اماں کہتی ہیں دماغ ٹھیک ہے تیرا، ایک اور توڑ دے، اس کو 2 لگائیں تو شرم نہیں آتی؟ سوری، ایک اور توڑ دے، برداشت ہے اس تو کے، کیوں جی عادل بھائی، اس سے آگے ہماری برداشت ختم ہو جائے گی۔ وہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے نا، اب اس کی عنایت سن، ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کر کے 70 مرتبہ اللہ سے سوری کر لے، اللہ معاف کرتا ہے اس کی عنایت میں۔ کچھ لوگ آئے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول آپ کا دین بڑا اچھا لگتا ہے، مگر جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ماضی بڑا ہی داغدار ہے، بڑے پاپ کتنے ہیں، وہ جب یاد آتا ہے تو ہم اسلام کی طرف آتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ یہ ہمیں بتائیں، اسلام قبول کر لیں تو کچھ پچھلا معاملہ کلیئر ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول بھی خاموش ہیں۔ سورۃ فرقان کی آیتیں جبرائیل امین لے کے آ، اللہ اکبر، سن لیں ذرا وہ آیتیں کیا تھیں؟ جن لوگوں نے گناہ کیے، بدکاریاں کی، شرک کیا، بڑے بڑے گناہ کیے، شرک جیسا بڑا گناہ، یہ گناہ کرنے کے بعد من تاب الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایمان لے آئے، توبہ کر لے، نیک عمل کر لے، بروں سے اجتناب کر لے، تمہارا پروردگار تمہارے 70 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اتنی بڑی آفر، نماز نہیں پڑھی 10 سال، 70 سال نماز نہیں پڑھی، یا اللہ معاف کر دے، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑ، اللہ 70 سال کی بے نماز کو نمازی کاؤنٹ کرے گا۔ اتنا بڑا کوئی گورنمنٹ پیکج دے دی، دسو یہ تو ساڑیاں جیبیں جو ہی پہ کر دینے جڑے کچھ چھپا کے سی رکھے ہوئے لوگ۔ ایک آئس کریم والا بیچارہ، اس نے مشینز فار سیل لگا دی، 1-2 تھی اس کے پاس، بھئی کیوں بیچ رہے ہو تمہارا اس نے کہا بل اتنا آ گیا، ایک بیچوں گا تو اس کا بل دوں گا، بجلی کا بل، یہ گورنمنٹ کا۔ تو اللہ کی عنایتیں کتنی ہیں، اللہ اکبر، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تمہارے پاپوں کو، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل۔
اتنی عنایتوں والا رب اور انسان اس کی رحمتوں سے فائدہ نہ اٹھائے، اس سے بڑا بد نصیب کو۔ اور یاد رکھیں جو گناہ ہوتے ہیں نا، گناہ برکت اٹھا لیتے ہیں۔ گناہ، انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ گھر کے اندر سے رحمتوں کو اٹھا، انسان کی زندگی کو بیماریوں میں لے جاتے ہیں گناہ۔ اور جو توبہ اور استغفار ہے، اللہ سے معافی ہے، یہ رزق کی فراوانی کا سبب بن جاتا ہے۔ آخری بات، اب ٹائم ختم ہو گیا، سورۃ نوح کی آیتوں کا ترجمہ کر دوں۔ استغفار سے ملے گا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بارشیں کرے گا۔ بارش کون سی کرے گا؟ اللہ اکبر، بارشیں رحمت کی کرے گا، وہ بارشیں جو زحمت نہیں، جو ہمارے لیے باعث رحمت ہے، بے موسمی بارشیں نہیں، اس وقت بارش جب فصل کو ضرورت ہے۔ بعض اوقات فصل تیار ہوتی ہے اور بارش کا ایک قطرہ بھی اس کے لیے زہر ہوتا ہے، بارشیں ہوئی، اللہ کا عذاب۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہاری ضرورت کے مطابق تمہارے لیے بارشیں اتارتا۔ یہ بارش نہ ہو، ہم سب مریض ہو چکے ہو، کھانسی، یہ بارش ہو گئی، ڈسٹ بیٹھ گئی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر بارش نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ گرد ہی گرد، ڈسٹ ہی ڈسٹ ہوتی، دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ بارش کے پانی کو اللہ نے ماء طہورا کہا ہے، ایسا پانی جو ہر چیز کو دھو دیتا ہے، صاف کر۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہوا ہے کہ وہ بارش کے پانی کو اکٹھا کر کے اس سے کپڑے دھوتے تھے کہ کپڑے بڑے صاف ہو گئے، میل چنگی لے جاتی۔ اللہ نے کہا نا ماء طہورا، یہ پاکیزہ پانی آسمان سے اترا نا اللہ کی طرف سے۔ اللہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، غور سے سن لیں، پیسے ملیں گے، تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ۔ تمہاری مدد کس سے کرے گا؟ مال کے ساتھ۔ رزق میں برکت، استغفار کرے گا، کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ میرے چچا بتاتے ہیں کہ بڑا مقروض ہو گیا، مکان بنایا، 5 لاکھ روپے قرضہ چڑھ گیا۔ مجھے کہنے لگے، میں نے آپ کے ابا جی سے کہا بھائی جان قرضہ بڑا چڑھ گیا، کی کروں، بڑا پریشان۔ کہنے لگے، انہوں نے ایک ہی بات کہی، نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے نا اللہ کے استغفار کرے گا۔ کہتے میں نے 500 مرتبہ استغفار کرنا شروع کر دیا، نماز کی پابندی شروع کر دی۔ ادھر بیٹھ کے ایک تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ نے گناہ معاف فرمائے دی، توبہ قبول کر لے، یہ حالت رحم فرمائے۔ یہ فرشتہ 3 دعائیں دیتا ہے بندے کو، جو نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے باوضو ہو، کسی کو تکلیف نہ دے، استغفار کرے۔ کہتے ہیں 3-4 سال لگے، اللہ نے وہ سارا قرضہ اتروا۔ اللہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہیں مال دے گا۔ آج ہر بندہ مال سے پریشان ہے، پیسے کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، اگر ہیں تو وہ یکم آتے ہی 3-4 تاریخ کو جیب خالی ہو جاتی ہے۔ لوگ نیازی صاحب میں نہیں کر وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، جو بے اولاد جوڑے ہیں، کسی زیارت پہ جانے کی لوڑ نہیں، کسی درگاہ پہ جانے کی ضرورت نہیں، اور کسی بابے کے پاس جا کے تعویذ لینے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے گناہوں کی معافی۔ نماز پڑھو 5 وقت کی، تمہارے مقدر میں ہوئی تو تمہیں رب دے دے گا، 60 سال کی عمر میں بھی اولاد دے دے گا۔ 60 سال کی، ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد دی، مگر کیا اللہ سے تعلق نہیں توڑا۔ اور ہم، میرا خیال ہے دن میں 1 مرتبہ دعا کر لیں، اول تو ہم کرتے ہی نہیں، ہمیں دعا کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ میں نے ایک بندے سے کہا یار دعا کر دو، کہتے شرم آتی ہے۔ استغفر اللہ، اور شرم، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمیں دعا کا سلیقہ ہی نہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بارش دے گا، مال دے گا، بیٹوں کی فوج دے گا، بیٹوں کی فوج دے گا، بیٹے دے گا، بیٹے کہیں سے ملتے ہیں؟ دنیا کی کسی مارکیٹ سے بیٹے ملتے ہیں؟ کون دیتا ہے؟ کسی شاپنگ مال سے لکھ کے لگایا تھا پتر فارسین، ایک کاکے سے بیچنے میں لے لو، کوئی درگاہ والا نہیں دے سکتا،
کوئی پیر نہیں دے گا. لوگ کتنی جہالت ہے, نام کی رکھا پیراں دیتا, اور پیر دے سکتے ہیں؟ اگر پیر دینے والے ہوتے, خدا کی قسم پیر صاحب اپنے پیو نو مرن نہ دیندے, پیر صاحب اپنے قبر کے اوپر کیمرے نہ لگواتے, وہ جو غلہ اتنا بڑا رکھا ہوتا اس کو جندرے نہ لگواتے اگر وہ دینے والے ہوتے, خدا کی قسم. وَيُمْدِدْكُمْ, آپ نے دیکھا بہت بڑے دعوے کرتے ہیں آپ تو علم جانتے ہیں, وہ گناہ اس سے گرتے ہوئے, وضو کے پانی سے اس سے گناہ گرتے ہوئے دیکھ لیتے تھے ہمارے پیر صاحب. تو قریب سے دیکھنے کے لیے اینا کیوں لگاتے ہیں؟ ہاں, قریب سے قرآن پاک موٹے عرفانہ لے کے تھے, موٹے شیشیاں لی اینک, کیوں؟ آپ تو دل کی باتیں پڑھ لیتے ہیں. خدا سے ڈرو یار, قوم کو کہاں لے کے جا رہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے سوا. اگر اس نے آپ کے نصیب میں لکھی ہے نا اولاد, اللہ دے کے رہے گا, مانگو اس سے, دے گا تمہیں. اور اگر نہیں مل رہی سمجھو کہ اس کی کوئی حکمت ہے, کوئی حکمت ہے, وہ نہیں دے رہا. اللہ اکبر. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. چوتھا فائدہ کیا ہے استغفار کا؟ وہ باغات دے گا پھلوں سے بھرے ہوئے, آموں کے باغات, کھجوروں کے باغات, انگوروں کے باغات. فراوانی ہوگی. جب ہر چیز کی فراوانی ہوگی تو ہر بندہ خرید سکے گا, ہر بندہ اس کو پرچیز کر سکے گا, خرید سکے گا, کھا سکے گا. اب بندہ 10 مرتبہ سوچتا ہے, ایک آدمی جو 1000 روپے دیہڑی کماتا ہے, 1500 روپے کماتا ہے, یقین کریں میں تو یہ سمجھتا ہوں اس دور میں جس کے 4-5 بچے ہیں نا, 60-70 ہزار روپے بھی نا, 60-70 ہزار روپے بھی اس بیچارے کے لیے بہت ناکافی ہوتے ہیں بعض اوقات. وہ سوچ رہا ہوتا ہے میں کیسے یہ سیب لوں, میں کیسے یہ کیلے لے لوں اپنے بچوں, میں کیسے یہ گوشت خریدوں. اللہ سے مانگو, اللہ دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. آخری فائدہ کیا ہے؟ انہارا, نہریں جاری کر دے گا اپنی رحمتوں کی برکتوں کی. ہاں جی, یہ سارے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ سب لوگ؟ آواز نہیں آ رہی, نہیں چاہتے, نا امیدی ہے ہمارے. کتوں ملے گا؟ پاکستان کے حکمران ہی بے ایمان ہے, چبل ہے. اچھا ہم ان کو کہتے ہیں اپنی اسلامیت. ہاں جی, یہ سارے فوائد سمیٹنا چاہتے ہیں, اپنے تجوریوں کو بھرنا چاہتے ہیں, اپنی تجوریوں کو دولت سے بھرنا چاہتے ہیں. نہیں, آواز نہیں آ رہی. سب لوگ بولے اپنی دولت, اپنی تجوریوں کو, اپنے خزانوں کو بھرنا چاہتے ہیں. تو طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی. استغفر اللہ واتوب. ہماری زبان پر تقیہ کلام کیے, اللہ معاف فرما, استغفر اللہ واتوب. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ ہم سب کے گھروں میں, ہم سب کی ذات کے اوپر, ہمارے بہن بھائیوں پر, سب پر اللہ حق حلال کا رزق کشادہ فرما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عظيما وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك بالنصارى. اللهم عليك بالكفار أجمعين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم
الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.